جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم جو ہے دوبارہ سبق سٹارٹ کرنے لگے ہیں 5 دن کے گیپ کے ساتھ۔ پچھلا جو لیکچر تھا وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا، تو میں جو پچھلا لیکچر ہے اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ دہرا دینا چاہتا ہوں ہلکا سا، تاکہ جن بچوں نے وہ لیکچر نہیں لیا تھا ان کے لیے زیادہ پرابلم کریٹ نہ ہو، وہ آسانی کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو سمجھ لیں۔ اگرچہ ہم نے اسی آیت مبارکہ کو ایک دفعہ پھر سیشن کر کے درمیان میں کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو وہاں بھی سمجھ آ چکا ہوگا، آج کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اپنی کاپی پینسل جو ہے وہ ساتھ لے کے بیٹھے ہوں گے، چونکہ میں ایک دو چیزیں آپ کو لکھوانا بھی چاہ رہا ہوں، بتانا بھی چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پتہ ہے جو ترکہ تقسیم کیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کا حصہ مقرر کیا ہے اور کچھ کا حصہ مقرر نہیں کیا۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آ جائیں گی آگے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی شخص کی وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، تو کچھ کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ بھائی یہ ہے تو اس کو اتنا ملے گا، یہ ہے تو اس کو اتنا ملے گا، یہ ہے تو اس کو اتنا ملے گا۔ اور کچھ کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، لیکن اس کو ملتا ہے، لیکن اس کو ملتا ہے۔ اب بیٹا ہے نا، بیٹا، آپ کو پتہ ہے بیٹے کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا۔ آپ کو نظر آیا کہیں پہ بیٹے کا حصہ مقرر کیا ہو کہ اس کو 1/2 1/3 1/4 ایسے مل رہا ہو؟ ایسا نہیں ہے، مقرر ہی نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں چھوڑا ہے بیٹے کو؟ جو باقی مال بچ جاتا ہے وہ ملے گا۔ اب یہاں پہ معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مال سارا میرا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ معاشرے میں بیٹا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مال جو ہے وہ ابا جی کا سارا مال کا حق ہی میرا ہے، حالانکہ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے حصہ ہی مقرر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حصہ مقرر جن لوگوں کا کیا ہے وہ کون لوگ ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں آپ نے ایک آیت مبارکہ پڑھ لی ہے، یہاں پہ کوئی بیٹے کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ بیٹے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی حصہ مقرر کیا ہے۔ حصے سے مراد میرا یہ ہے کہ کہا ہو کہ 1/2 1/4 1/8 2/3 اس ٹائپ سے 1/6، کچھ اس ٹائپ سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس سے کچھ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کن لوگوں کا نہیں کیا اور کن لوگوں کا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون چیک کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو معاشرے کے اندر غریب طبقہ سمجھا جاتا تھا نا، جن کو حق نہ دینے کا خدشہ تھا اور معاشرہ ان کو حق دینے میں آر محسوس کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا حق مقرر کر دیا کہ بھائی انہاں نوں پہلے تسی دو نا، مطلب ان کو اب پہلے دو، ٹھیک ہے؟ اینڈ دین جو بچے گا مال وہ تقسیم ہوگا ان لوگوں کے پاس۔ اچھا، جو سب سے سمجھو غریب بندہ نہیں میں کہنا چاہتا، جو سب سے کمزور بندہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کا حق مقرر کیا ہے، اور جو کمزور بندہ نہیں تھا اس کا حق مقرر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو مال بچ جائے گا وہ جائے گا اس کے پاس، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک فلسفہ ہے، یہ جو وراثت کا یہاں پہ جو وراثت بیان ہوگی نا، میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے حق کو وراثت میں بٹے کی شکل میں کہہ لیں یا پرسنٹیج کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور کچھ لوگوں کے حق کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے حق کو بیان کیا ہے، کن لوگوں کی پرسنٹیج بیان کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پرسنٹیج کو، جن کو اصحاب الفروض کہہ لیں آپ، ان لوگوں کی پرسنٹیج کو بیان کیا ہے جو طبقہ جن کا حق کھانے کا جو ہے اندیشہ تھا معاشرے کے اندر، اور جو سمجھو کمزور سمجھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق کو بیان کر دیا۔ اور جو کمزور نہیں سمجھا جاتا تھا، جو سمجھتا یہ تھا کہ یہ جائیداد ہی ساڑی ہے، جیسے بیٹا ہے، بیٹے کا آپ کو حق پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ بیٹے کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوگا اس کو اتنا دینا، نہیں، جو بچے گا وہ اس کے پاس جائے گا، پہلے یہ حق تقسیم ہوگا سارے لوگوں کے درمیان، اس کے بعد بیٹے کے پاس جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آپ یہاں پہ بھی غور کریں نا، یہ پہلی آیت مبارکہ میں، اب یہ آپ کو جو میں نے فلسفہ بیان کیا نا، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو ہے نا میں اس آیت کو آپ کو پڑھتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
جو طبقہ معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے اس کو کس طریقے سے حق پہنچایا اللہ تعالیٰ نے، کہ پہلے تقسیم ہی وہاں سے شروع کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم کہتے ہیں یار پہلے غریباں نو دو، ٹھیک ہے، پھر دواں گے باقیوں نو، تو وہ والا حساب ہے. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، للذکری، مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، عورتوں سے دگنا ہے. ٹھیک ہے، دو عورتوں کے برابر ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حق بیان نہیں کیا کہ بھئی اتنا پرسنٹیج جائے گا مرد کو، اتنی پرسنٹیج نہیں، جو بچے گا اس میں یہ ہے، یہ صورتحال، یہ کنڈیشن لگیں گی کہ بھئی باقی سب لوگوں کا حق دے کے جو بچے گا نا، اور پھر جا کے یہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ مرد کو دگنا ملے گا جو بچ جائے گا، اور عورت کو کیا ملے گا؟ سنگل ملے گا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب جب میں نے آپ کو کویسچن دیا تھا نا، تو آپ نے یہی غلطی سب سے پہلے کی. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی جو بیٹا ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی حق بیان ہی نہیں کیا کہ بھئی اس کو اتنا دینا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقیوں کا حصہ دے کے پھر جو بچتا ہے پھر وہ تقسیم ہوتا ہے بیٹا اور بیٹیوں کے درمیان. ٹھیک ہو گیا. ہاں اب معاشرے میں یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا نہیں ہے، چاچے موجود ہیں، چچا جان موجود ہیں سمجھ لو، یا بھائی بہن موجود ہیں اس کے، یا جو ہے نا وہ اس کی بیوی یا خامد موجود ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر صرف بیٹیاں موجود ہیں. تو اب صرف بیٹیاں موجود ہونے کی صورت میں معاشرے میں جو چچا جان ہوتے ہیں، یا فوت ہونے والے کے خامد کہہ لو، یا بیوی کہہ لو، یا کوئی بھی، اور یا اس کا والد کہہ لو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو بچیاں ہیں، ان کا کہاں حق ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے ان کو سنبھالنا ہے، یہ سارا ہمارا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ذرا ہاں میں یہاں نہ میں جواب دیں ذرا. سوئے ہوئے ہیں بھائی؟ جی سر ایسا ہی ہے. ایسا ہوتا یہ ہے نا. ہوتا ہے بعض ایسا کا. ہی ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی دیکھتے ہیں کہ صرف اب تو بچیاں ہیں صرف. تو اللہ تعالیٰ کا فلسفہ آپ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ تعالیٰ کا قانون ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کیا کیا ہے وراثت کو بیان کرنے میں، جو میں سمجھ سکا ہوں میں آپ کے سامنے ایڈریس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہے کہ جو معاشرے میں کمزور تھا نا، اللہ نے اس کو اٹھا کے اوپر کر دیا ہے. یہ صاف ستھری بات ہے. اب یہ جو صرف عورتیں بچ گئی ہیں، صرف بیٹیاں بچ گئی ہیں، اب ممکن تھا کہ معاشرہ کہتا ہے اوے یہ ان کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، دو تین جب بچی ہیں ان کو چھوڑو، چچا کو پکڑا دو سارا مال، یا بھائی کو پکڑا دو، یا خاوند کو پکڑا دو، یا بیوی کو پکڑا دو، بچوں کو چھوڑو، گرلز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. یہ جو ڈھونگ جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا یہاں پہ، یہ 8 مارچ کو یا اس ٹائپ سے، آپ یقین مانیں قرآن کریم پڑھنے کے بعد تو ہم خود ایک دفعہ حیران رہ جاتے ہیں کہ قرآن نے کس طریقے سے سپورٹ کیا ہے. آپ دیکھیں قرآن کہتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر دو عورتیں موجود ہیں، دو یا دو سے زیادہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لفظی معنی تو دو سے اوپر ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ اتفاقی طور پہ ترجمہ جو ہے نا وہ یہی ہے اس کا، جو کہ قرآن کریم کے دوسرے پورشن سے یہ بات سمجھ آتی ہے. جیسے اسی صورت کی آخری آیت مبارک ہے، اس پورشن سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دو کے لیے بھی یہی حق بنے گا، اور دو سے زیادہ کے لیے بھی کیا ہوگا؟ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ، 2/3 جو ہے نا وہ حصہ تقسیم کر دیا جائے گا. پہلے اٹھا کے کس کو دے دیا جائے گا؟ بیٹیوں کو دے دیا جائے گا. 2/3 ٹوٹل مال کا 2/3 حصہ یہ جو دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی ان کو تقسیم ہوگا. اینڈ دین پھر دیکھا جائے گا اب کس کو دینا آگے. یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہاں پہ عورت کو سپورٹ کیا ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا قرآن کی نا میں آپ کو ایک چاشنی کی بات بتاتا ہوں. آپ نے پہلے بھی ویسے آیت مبارکہ سنی ہے نا؟ جواب دیں ذرا مجھے. پہلے آپ نے میرے سے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے نا بچوں نے؟ جی 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 سر. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ پہلے جو پڑھی تھی اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے کی طرح پڑھ رہے ہیں یا پہلے سے کچھ اور چیز پڑھ رہے ہیں؟ یا مجھے اس کو تھوڑا لگ رہا ہے نا کہ یہ تو اور ہی چیز آج بیان ہو رہی ہے، کوئی اور اینگل سے بات ہو رہی ہے. تھوڑا یہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے. جب جتنی مرتبہ آپ پڑھو نا آپ کو ایسا لگے گا کہ یار مجھے کچھ نیا مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی بڑی چاشنی والی بات ہے کہ قرآن کریم سے ہمیں اس طریقے سے ہم جتنا غور، جتنا تفکر کرتے ہیں، جتنا تدبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور موتی ہمیں جو ہے نا وہ نصیب کرتا ہے کہ ہم کسی اور جو ہے نا اینگل سے اسے ایڈریس کریں. تو سیم یہی آیت مبارکہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمارا اینگل یہ نہیں تھا. اب تھوڑا سا اینگل چینج کیا ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ قرآن میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ حصے کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ، پھر اگر دو سے زیادہ عورتیں ہیں، یا دو سے زیادہ، تو ان کو 2/3 حصہ تقسیم کر دیا جائے گا. اچھا اب ممکن ہے
کہ صرف ایک ہی بیٹی ہو، فوت ہونے والا شخص جو ہے مرد ہے یا عورت، اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہو، بیٹا ساتھ نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ تو کمزور ہے. مثال کے طور پہ ایک بچی تھی، اس کے والد پہلے فوت ہو گئے تھے، وہ حصہ تقسیم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اس کی والدہ فوت ہو گئی، والدہ کا بھی بڑی اچھی جائیداد تھی. اب بتاؤ اس کا رہ کون گیا جو اس کو سپورٹ کرے؟ اس کا بھائی تو ہے نہیں. ممکن ہے نا کہ اس کے چچا جو ہیں یا اس کی جو ماموں ہیں وہ مال پہ قبضہ کر لیں. اب اللہ تعالیٰ، آپ اس ساری صورتحال کو ذہن میں رکھ کے سوچو، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس بچی کے حق کو سیف کر دیا. یہ نہیں کہا کہ جو بچا ہوا مال ہے وہ اس بچی کو دیا جائے گا، نہیں. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچی ہونے کی صورت میں اس کو کہا کہ اس کو ملے گا آدھا حصہ، لیکن ایک بیٹا ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حصہ بیان کیا؟ اچھا، صرف دو یا دو سے زیادہ بیٹے ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حصہ بیان کیا؟ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کمزور لوگوں کو اوپر اٹھا رہا ہے. جو بندہ معاشرے میں تھا کمزور، جس کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مرد ہے یا عورت، اس کو اٹھا کے اوپر بٹھا دیا کہ نہیں بھائی، ان کو آپ اتنا دو گے تو دین آپ جو ہے وہ تقسیم کرو گے. ٹھیک ہے جی، یہ صورتحال ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ چیز کلیئر ہوئی ہوگی کہ جب بھی میں آپ کو کوئی کویشچن دوں سالو کرنے کے لیے، تو آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جن لوگوں کا حصہ مقرر ہے وہ کتنے لوگ ہیں. یہ نہیں دیکھنا کہ بیٹا ہے اور بیٹی موجود ہے، ٹھیک ہے تو آپ کو جی پہلے ان کو تقسیم کر دو. نہیں، یہ تو اینڈ میں تقسیم ہوں گے، بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہو نا، پھر اینڈ میں ان کو تقسیم ہوگا. پہلے حصے تقسیم ہوتے ہیں جن کا حصہ مقرر ہے. اگر بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہے نا کسی بھی کیس میں جو میں آپ کو سینڈ کروں، تو ان کیس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نوٹ کر لیں. اس کیس کے اندر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی ہاں بھائی چلو بیٹی کو میں 1/2 دے دوں، جیسے کچھ بچوں نے غلط کیا ہوا تھا کہ کچھ جو ہے نا وہ اب گرلز کو جو ہے نا وہ 2 سے زیادہ گرلز ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، تو ان کو میں 2/3 دے دوں. بھائی نہیں، وہ 2/3 اور 1/2 تو تب تھا کہ جب وہ اکیلی ہیں، صرف گرلز ہیں، ٹھیک ہے. اور 1/2 تب ہے جب وہ صرف ایک بچی ہے، ایک بیٹی ہے فوت ہونے والے کی، تو یہ تب حصہ اس طرح تقسیم ہوگا. تو آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. اب آگے چلیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی ابویہ. یہ تو ہو گیا آپ کا بیٹا اور بیٹی میں کیسے حصہ تقسیم ہوگا، یہ کیس ایک کلیئر ہو گیا. اس کیس کے اندر صرف بیٹا اور بیٹی کو کیسے تقسیم ہونا ہے، کسی کی کوئی کوئری ہے مجھے ابھی پوچھ لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم کلیئر کرتے جائیں. سر مجھے کوشچن کرنا تھا. جی بتائیں. سر آپ نے کہا ہے نا کہ جو جائیداد کا حصہ ہوتا ہے نا وہ یا تو بیٹے کو ملتا ہے یا بیٹی کو ملتا ہے، لیکن نا آپ بار بار ایک بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، آپ کیا اس چیز کو ڈیفائن کر دیں گے ایک جی مرتبہ؟ جی جی وہ آپ، غریب لوگ آپ کہہ رہے ہیں، جی لیکن اللہ پاک نے تو یہ بھی کہا ہے نا. جی میری بات سمجھنے میں آپ کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں پایا میری بات کو. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا کچھ لوگوں کا حصہ مقرر کر دیا ہے اور کچھ لوگوں کا مقرر نہیں کیا. جن لوگوں کا مقرر کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مقرر جو حصے ہیں ان میں تقسیم ہوں گے، اینڈ دین جو مال بچ جائے گا پھر جن کا مقرر نہیں کیا ان میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا سوال یہ تھا کہ جو مقرر جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے یا جن کے حصے پہ ڈاکہ ڈالنا آسان ہے. ٹھیک ہے. اور جن کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا یہ کون لوگ ہیں؟ مقرر نہیں ہے، ملتا ہے ان کو، لیکن کیسے ملتا ہے کہ مقرر شدہ حصوں کو تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ غیر مقرر شدہ جو لوگ ہیں ان کو ملتا ہے. جیسے بیٹا ہے، بیٹا غیر مقرر شدہ ہے، بیٹے کو کیا مال ملے گا کہ اگر اس کے ساتھ مرنے والے کے ساتھ اس کی والدہ موجود ہے یا والد موجود ہے، ان کو اس کا حصہ مل کے اینڈ دین جو مال بچتا ہے وہ بیٹے کو جاتا ہے. اس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی کلیئر ہے آپ کو بھائی؟ یہاں پر آپ کے غریب سر لوگوں یعنی سے جیسے جی پہلے ایک کویشچن کمپلیٹ ہونے دیں، ایک منٹ. مراد بوائے کوئی بھی لڑکا جو بول رہا سر ہے. یعنی جیسے ہم قربانی کرتے ہیں تو
ایک منٹ یہ ہیلو. روبینہ کا کوشچن کمپلیٹ ہونے دیں اینڈ دین سہیل میں آپ سے لیتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ روبینہ جی بتائیں آپ. جی. سر غریب لوگوں سے آپ کی مراد صرف بیٹی ہی ہے؟ دیکھو میں غریب نہیں کہہ رہا، غریب میں وہی آپ سے بتا رہا ہوں ٹرم آپ یہاں پہ یوز کریں، وہ بندہ جو معاشرے میں جو ہے نا وہ کمزور ہے، یعنی کہ جس کا حصے پہ ڈاکہ ڈالنا آسان ہے، اس شخص کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اس کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. سر بات یہ ہے کہ آج کا مطلب کہ جو دور ہے اس میں نا اگر مطلب کہ جائیداد کے حساب سے دیکھا جائے تو بیٹی ہے وہ تو عدالت میں بھی تو جا سکتی ہے نا. دیکھیں تو پھر وہ سر پھر وہ کس لحاظ سے غریب ہوئی؟ دیکھو غریب نہ کہیں، آپ کیا غریب نہ کہیں، مطلب؟ یہ ٹرم جو ہے وہ میں غریب کہنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ ایک اسمبلی کے بائی جی جی مسٹیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو تھوڑا کمزور سمجھا جاتا ہے نا معاشرے میں، اس کے حصے کی بات کر رہا ہوں میں. جی سر. ہاں باقی یہ کہ عدالت کا سسٹم اس ٹائم بھی تھا، ہر کام عدالت پہ لے کے جانا والا نہیں ہوتا، کچھ قوانین اللہ تعالیٰ نے آلریڈی مقرر کر دیے ہوتے ہیں. اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ آلریڈی وہ کام پہلے سولو کر لیتا ہے، تاکہ معاشرے میں امبیلنس جو ہے نا وہ اس کی ریشو انکریز نہ کرے. ایک خاص ریشو ہو جو لوگ نہیں مانتے، پھر وہ آخری حل ہوتا ہے جو عدالت کے پاس جاتا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں معاشرہ تب قائم ہوتا ہے جب آلریڈی قوانین لوگوں کو پتہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے تقسیم کتنا کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، معاشرے کا وہ طبقہ جو کمزور ہے، کمزور سے مراد یہ ہے کہ جس کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا آسان ہے، آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ان کے حصوں کو مقرر کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ان لوگوں کے شان اور مقام کو اٹھا کے اور بلند کیا ہے کہ بھائی پہلے آپ ان لوگوں کو حصہ دیں گے اینڈ دین پھر آپ کے باقی لوگوں کا جو باقی بچے کا حصہ وہ باقی لوگوں میں تقسیم ہوگا. جی امید ہے آپ کو کوشچن سمجھ آ گیا، آپ کا آنسر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. جی سر. جی جی سر. سہیل آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سر میں وہ اگزامپل دے رہا تھا، جیسے آپ نے تقسیم کی بات کی نا، میں نے کہا جیسے ہم بڑی عید پہ مطلب پہلے جب قربانی کے وقت حصے تقسیم کر لیتے اس کے بعد اپنا مطلب حصہ وہ جو گھر میں بنا کے کھاتے ہیں، تو یعنی ویسے ہی ان کے حصے پہلے تقسیم کر لیے جائیں گے، بعد میں جو مطلب بچ جائے گا ویسے ان جی کو اس دیا طرح جائے کوئی گا گھر ایگزامپل والوں دی کو. جا سکتی ہے، آپ اپنے حساب سے اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال جو میں چیز سمجھانا چاہ رہا تھا، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. یہ پورشن جو ہے اس پورشن میں کہ بیٹا اور بیٹی کو کیسے حصہ دیا جائے گا، کون سی کنڈیشن میں کتنا بنتا ہے، آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ اگر کسی کو کلیئر نہیں ہوا وہ مجھے بتائے. جی آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا مجھے امید ہے، کیونکہ ہم بہت دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں اسے. تو یہ اس کے بعد اگلا حصہ آتا ہے والد اور والدہ کا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد. اچھا والد اور والدہ کا نا حصہ تھوڑا پریسائزلی تھوڑا نا کمپلیکیٹڈ ہے سمجھنا. تو میں اس کو ایک نا سرفس نالج کے طور پہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں. تو آپ نے اس کو زیادہ ڈیپلی نہیں جانا، ٹھیک؟ زیادہ ڈیپ جائیں گے پھر آپ کو نا چیزیں مس ہونے لگ جائیں گی اور سمجھ نہیں آئیں گی. اس وجہ سے آپ کو سرفس اس کا میں سمجھا رہا ہوں، تو اس کو آپ غور سے سمجھ لیں ایک دفعہ. ولی ابویہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے ماں باپ کے لیے، یعنی دونوں کے لیے، ماں بھی اور باپ بھی. کس کے ماں باپ کے لیے جی؟ سہیل بتائیں ذرا. سر وہ جس میت کے جس کے جی جی ترکہ تقسیم کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. تو جو شخص فوت ہوا ہے اس کے ماں باپ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے ماں باپ کو کتنا حصہ دینا چاہیے اس کے ترکہ سے. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد، ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، یعنی والد ہے تب بھی والدہ ہے تب بھی، دونوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ السدس، چھٹا حصہ. ٹھیک ہے 1/6 آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1/6 کتنا ہوتا ہے؟ پورے مال کا چھٹا حصہ. اچھا یہ دیا جائے گا مما ترکہ، جو اس نے چھوڑا. کب دیا جائے گا چھٹا حصہ؟ اس کی کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، ان کان لہ ولد، اف سٹیٹمنٹ کے ساتھ. ان بمانا اف، ٹھیک ہے، کہ اگر اس مرنے والے کی کوئی اولاد موجود ہے، اس اولاد کے موجود ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی موجود ہیں، دین والدین کو جو ہے وہ کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ ملے گا. یعنی اولاد ہے تو چھٹا حصہ ملے گا والدین کو. بس اتنا کو ذہن میں رکھیں. اس کو میں زیادہ وہ نہیں کر رہا، ڈیپ نہیں جا رہا. کبھی ڈیپ کا موقع ہے تو وہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن ابھی اتنا کو ذہن میں رکھیں. فَإِن، پھر اگر، لم نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، اگر کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر کوئی اولاد نہیں ہے، جو بندہ فوت ہوا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں. پہلی کنڈیشن تھی اولاد ہے تو والدین کو کتنا مل رہا ہے؟ 1/6. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کتنا ملے گا؟ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ،
تو وارث بنے گا اس کا والد. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ والد کا حصہ بیان نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یہاں پہ والد کا حصہ بیان نہیں ہوا, چونکہ وہ اولاد نہیں ہے والد کا حصہ بیان نہیں ہوا. اب والد کو کیسے ملے گا؟ والد کو ملے گا جو بچا ہوا مال ہے, ٹھیک ہے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے, اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. اگر میت کی اولاد نہ ہونا تو والد اسباب النفس بنتا ہے. اسباب النفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اصحاب الفروض ہے نا, یعنی جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے, وہ جو موجود ہوں گے نا, بے شک ماں موجود ہے, بیوی موجود ہے, اور کوئی موجود ہے, ان کو حصہ دے کے نا, اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو باقی سارے کا سارا جاتا ہے کس کو؟ ابا جان کو, جو اس کا بندے کا والد ہوتا ہے نا, یا اس بچی کا والد ہوتا ہے جو بھی فوت ہوا ہے, بے شک وہ مرد ہے یا عورت, تو اس کا جو والد ہوگا نا, اگر اس کا اولاد موجود نہیں ہے مرنے والے کی, تو پہلے حصے تقسیم ہو جائیں گے جن جن لوگوں کے درمیان ہونے ہیں, تو باقی سارے کا سارا جائے گا اس کے والد کے پاس. یہ چیز ہے اسباب النفس اس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اسباب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بچا ہوا مال ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں. اب یہاں پہ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث, چلو ٹھیک ہے اولاد نہیں ہے تو بھائی اس کی والدہ کو کیا دیں ہم؟ تو والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں والدہ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا حصہ دے دینا ہے, 1/3, ٹھیک ہے. پورے مال کا تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ نے والدہ کو دے دینا ہے. آگے چلتے ہیں. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اگر ہوں لہو اس کے اخوتن بہن بھائی, یعنی جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے بہن بھائی موجود ہوں, اولاد نہیں ہے, اولاد اس کی نہیں ہے, یعنی اس دوسری کنڈیشن کے ساتھ یا کیا ہو رہا ہے, اولاد نہیں ہے لیکن اس کے بہن بھائی موجود ہیں. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو اس کی ماں کے لیے جو ہے اس کا چھٹا حصہ ہے. اچھا, یہ سارے حصے تقسیم کب ہوں گے؟ سارے حصے تقسیم ہوں گے من بعد وصیہ, وصیت کے بعد. یعنی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا, اس کے تقسیم ہونے سے پہلے سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کی اگر کوئی وصیت موجود ہے, وہ وصیت پہلے پوری کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر او دین, یا اس کا کوئی قرض موجود ہے جو اس نے کسی کا دینا ہے, وہ قرض دیا جاتا ہے. یہ دو کام وراثت کے تقسیم ہونے سے پہلے ہوتے ہیں. اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ابا جان فوت ہو گئے, انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پیسے دینے تھے, اور اچھے خاصے پیسے وہ چھوڑ کے فوت ہوئے, اور اولاد سارے پیسے کھا جاتی ہے, اور وہ جو قرض دار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ عدالتوں میں کیس چلاتے رہتے ہیں, اور وہ لمبے لمبے پروسیجر چلتے رہتے ہیں. پھر پورے جو ہے نا وہ بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی وہ بہت زیادہ کھپ والا کام ہوتا ہے, اس طرح کا سسٹم بنا ہوتا ہے. حالانکہ حق یہ ہے کہ اگر اس کے والد نے کوئی اگر قرض دینا تو پہلے قرض کو ادا کر دیے جائے, اینڈ دین جو مال بچتا ہے وہ وراثت کا ہوتا ہے, وہ تقسیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ قرض دار ہیں نا, تو حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ قرض دار جو ہے اگر کسی نے کسی کا قرضہ دینا نا, تو اس کی گردن لٹکی رہتی ہے یہاں, وہ ایسے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے. تو اس کی اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کے لیے احسان مندی کا معاملہ کرے اور اپنے والد کا قرض جو ہے وہ ادا کرے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ دو چیزیں, سب سے پہلے کہ وصیت پوری کی جائے گی, اور دوسری چیز قرض پورا کیا جائے گا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وصیت میکسیمم کتنی کی جا سکتی ہے, آپ میں سے کون بتائے گا؟ جی سر 1/3, جو سر میں جتنا اس کا پیچھے رہے گا اس کا 1/3 تک سوال وصیت کی جا سکتی سوال ہے. یہ ہے کہ کیا میں وصیت 1/6 پارٹ کر سکتا ہوں؟ سر 1/3 یا سر اس سے اگر جو کم. وراثت میں بالکل سر. شریک ہے، اگر وراثت میں جو شریک ہیں وہ اگر اجازت دیں گے تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں زیادہ کر نو سکتے. سے 1/3 ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. سر مطلب جتنا ٹوٹل ہے نا اس کا ایک 1/3 وہ مطلب سر وصیت کر سکتا ہے یا اس سے کم, سہیل اس بھائی سے زیادہ میرے نہیں. کوشچن کو سمجھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کیا میں جی اپنے مال میں آپ سے 1/6 پارٹ دے سکتا ہوں ایز اے وصیت کے طور پہ مرنے سے پہلے؟ جی سعد بھائی بالکل بالکل دے جی سکتے ہیں، بالکل سر لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ 1/3 سے بھی کم دیں، لیکن آپ دے سکتے ہیں سر اپنی مرنے مرضی سے پہلے نہیں ہوتی. ایک منٹ رکیں بھائی, ایک منٹ رکیں یار, یہ آپ میں سے ایک منٹ 1/6 ہوتا ہے نا وہ 1/3 سے کم ہی ہوتا ہے. ہاں یہی تو چیز میں دیکھ رہا تھا, یہ میتھمیٹک کب سے کمزور ہے آپ لوگوں کی, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی میں میکسیمم 1/3 ہونا چاہیے جیسے. دیکھو نا میکسیمم 1/3 ہے, آپ کی بات درست ہے, 1/3 تو میکسیمم ہے. منیمم بھی ہو سکتا ہے اوبویسلی. تو جی اوبیس بات ہے, میں جب 1/6 کہہ رہا ہوں تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ وہ تو اوبیس دے سکتے ہیں نا,
تو وہ تو 1/6 جی سر یہی تھوڑا کہنا تھا. ہاں 1/6 تھوڑا ہوتا ہے بھائی, 1/7 تھوڑا ہوتا ہے, 1/8 تھوڑا ہوتا ہے. ایک مال کو آپ سر 8 ہم نے سے بھی یہی کہا تھا Yes. کہ 1/3 یا اس سے کم. ہاں تو آپ نے یہ جواب دینا تھا کہ سر جو 1/6 آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ دے سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 1/3 کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, زیادہ کہا ہے. اس وجہ سے بعض علماء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ آپ 1/4 دیں اگر میکسیمم بھی دینا ہے, بعض ٹھیک ہے, تو 1/3 بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز ہے سمجھنے والی کہ سب سے پہلے کیا ہوگا, نمبر 1 وصیت جو اس نے کی ہے وہ پوری کی جائے گی. نمبر 2 اس کا جو قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے گا. نمبر 3 کہ جو اصحاب الفروض ہیں یعنی جن کا حصہ قرآن کریم نے مقرر کیا ہے پہلے ان کو دیا جائے گا پورے مال میں سے. پھر جو بچ جائے گا, پھر جن کا حصہ مقرر نہیں ہوا اور وہ ان کے حقدار ہیں, بیٹا جیسے ہے, تو پھر ان کے درمیان وہ باقی حصہ تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا, اس طریقے سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے اس دن اسائنمنٹ میں کیا کیا, پہلے پکڑ لیا بیٹوں اور بیٹیوں کو, ٹھیک ہے, اور بعد میں جو ہے نا وہ باقی لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے. یہ نہیں کرنا. آباؤکم وابناؤکم, دیکھو بھائی باپ تمہارے ہیں اور بیٹے بھی تمہارے ہیں, باپ بھی تمہارے ہیں اور بیٹے بھی تمہارے ہیں, اور تمہیں یہ نہیں پتا, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, نہیں تم جانتے کہ کون سا بچہ تمہارے نفع کے لیے زیادہ بہتر ہے, تمہاری قیامت کے لیے, تمہاری آخرت کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو آپ کو میں نے ایک اور چیز بتائی تھی, میں سوال پوچھ رہا ہوں تو مجھے آپ میں نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ایسے رینڈم نہیں بولنا, ہاتھ کھڑا کرنا ہے اس کا جواب دینے کے لیے. سوال سنیے گا غور سے. کیا مجھے اگر مثال کے طور پر اپنی والدہ جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے, کویشچن کو سمجھیے گا, مجھے اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے, تو کیا میں اپنی والدہ کو وصیت جو ہے وہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے, بیچ میں بولے کوئی نا یار, یہ مہربانی کیجیے گا, رینڈملی جو ہے نا وہ بات سمجھ نہیں آتی. جی میں پوچھتا ہوں پھر آپ میں سے, آپ ہاتھ کھڑا کر, ہاتھ تو اس میں ہے نہیں میرے خیال سے, ہے نا؟ سر ہینڈ ریز کا آپشن نہیں ہے. ہوتا ہے میرے خیال سے, ایک منٹ رکیے گا, نہیں ہے, سوری. جو پی سی سے جوائن ہے ان کے پاس ہوتا ہے. سر وہ زوم پہ ہوتا ہے, گوگل میٹ پہ نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, آپ سر آپ نے سیٹنگ میں آپ آپشن ایسے کریں, چلے مجھے آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ بتا دے ابھی مائک آن کر کے, کیا والدہ کو ہم وصیت کا پارٹ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جی سر دے سکتے ہیں, سر وہ وصیت اوکے کسی ہو گیا, فروٹ میں بھی سہیل بھائی, سہیل بھائی اصحاب آپ کا آ گیا جی, آکاشا شاید, جی جی سر ان کا تو اصحاب الفروز میں بھی تو آتا ہے نا. ٹھیک تو ہے. پہلے تو وہ وہاں سے چلا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے. دیکھو وصیت تو پہلے دینی ہے نا, وصیت تو پہلے اور دینا بعد ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں وصیت, ہاں نہ میں جواب دیں, وصیت والدہ کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جی سر. سر آپ دے آپ کا سکتے ہیں. جواب آ گیا سہیل جی. آکاشا سر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی؟ یس سر. ٹھیک ہو گیا. سر دے یس سر سکتے دے ہیں سر. سکتے ہیں. مطلب کافی نالج آپ لوگوں کے پاس آ چکا ہے, لیکن یہ نالج کافی نہیں ہے بھائی. جس شخص کا اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دی ہے اس کو آپ وصیت نہیں دے سکتے اپنی. کہاں بیٹھے ہوں میں؟ یہ بات میں نے آپ لوگوں کو لکھوائی تھی کہ جن لوگوں کا حصہ مقرر سر میں نے جن لوگوں کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے, جن کو حصہ ملنا ہے, جو وارث ہیں, ان کو وصیت نہیں ہوتی. اس طرح تو لڑائی ہو جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں, لڑائی نہیں ہوگی؟ اس طرح تو لڑائی ہو جائے گی. وہ کہے گا اس کو بیٹے کو دے سر ہو دیا ہے, گئی. وہ کہے گا اس بیٹی کو دے دیا ہے, کوئی کہے گا جی اس کو والدہ کو پکڑا دیا, کوئی کہے گا والد کو پکڑا دیا ہے. ان کو بھائی وصیت نہیں ہوتی. وصیت ہوتی ہے کہ جن کا حق اللہ نے مقرر نہیں کیا, جن کو جو ہے نا وہ ملنا نہیں تھا, اصل وارث نہیں تھے وہ. ٹھیک ہے, جیسے پوتا اور پوتی ہوتے ہیں نا, یعنی کہ کوئی شخص ہے جو فوت ہوا ہے, اس کا کوئی بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا لیکن اس کے بچے موجود ہیں, تو اب وہ اپنے وہ جو پوتے پوتی ہیں ان کو وصیت کر سکتا ہے کہ چلو یار ان کو اتنا مال دے دیا جائے, ان کے تو والد موجود نہیں ہے, حالانکہ ان پوتی پوتیوں کو کوئی حصہ مقرر نہیں ہے. تو اس ٹائپ سے جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حق مقرر نہیں کیا نا, ان لوگوں کو آپ دیں گے وصیت. ان کے بارے میں ہو سکتی ہے وصیت, ہر ایک کے بارے میں نہیں ہو سکتی. چلیں آپ سے ایک اور کویشچن پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ جی واجد. سر ایک کوشچن ہے. جی واجد آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں, پہلے آپ بتا دیں پھر.
جی سر، اب دیکھیں جیسے کہ سر اب تمام ترکہ تقسیم ہو گیا اور میں اپنے حصے میں سے اپنی خوشی سے کوئی چیز اپنی والدہ کو وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو سر یہ کیا الاؤ ہے؟ نو سر، سر آپ ترکہ کیسے تقسیم کریں گے نا؟ ترکہ تقسیم ہوگا آپ کے جانے کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے، ویسے آپ دیکھو جب آپ زندگی میں ہیں تو آپ تو اپنی والدہ کا خیال رکھیں، جو مرضی دیں آپ ان کو، وہ تو آپ کا حق ہے، لیکن جب ترکہ تقسیم ہوگا تو ترکہ کی مد میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وصیت کر رہا ہوں یا میں یہ چیز اس کو دینا چاہتا ہوں وصیت کے طور پہ، نہیں، ویسے آپ خیال رکھ رہے ہیں زندگی کے اندر، یہ تو آپ کا حق ہے۔ جی کسی اور کا کوئی کوشچن تھا؟ یہ سر وصیت کے لیے کیا بلڈ ریلیشن ضروری ہے؟ مطلب اگر نو نو، ہمارا کسی کے ساتھ بلڈ ریلیشن نہیں ہے؟ نہیں، اوکے، ضروری نہیں ہے، جی تھینک یو سر۔ وصیت کے لیے بلڈ ریلیشن ضروری نہیں ہے۔ آپ کا کوئی بھی شخص ہے، آپ کسی شخص کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کسی سے خوش ہیں زندگی کے اندر آپ، یا آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، کسی مدرسے میں، کسی جو ہے نا وہ اچھے کام کو آپ شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی کام ہے کسی بھی نوعیت کا ہے، پازیٹیو کام ہونا چاہیے، ظاہری بات ہے جی اچھے کام میں آپ جو ہے نا وصیت کریں گے تو پھر آپ وہاں پہ کر جی سکتے ہیں۔ جی سر، جی جی جزاک اللہ خیر۔ باقی کلیئر ہیں؟ جی آگے چلتے ہیں، آگے جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں پڑھ رہے تھے؟ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ بھائی دیکھو آپ جو ہے نا وہ کسی بچے کو زیادہ دے دو، کسی کو کم دے دو، کسی کو اوپر لے جاؤ، کسی کو نیچے لے جاؤ، ایت میرے نال رہندا ہے وا اس واسطے انہوں میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پنجابی کا میں ساتھ تڑکا اس لیے لگاتا ہوں کہ بھائی مجھے تھوڑی پنجابی بھی آ جائے، دوسرا تھوڑا انٹرسٹ بھی آپ لوگوں کا قائم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو آباؤکم ابناؤکم، تو یہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کون سا بچہ آپ کے لیے مفید ہے قیامت کے دن، ٹھیک ہے؟ تو فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، بھائی یہ کیا ایسے ہی ہے جو دل کرے کر لو، نہ کرے نہ کرو، ایسا ہے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے فرض کی ہے، بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب میں اگلی آیت بھی پڑھاؤں گا، یہ آپ لوگوں کے کہنے پہ میں نے ریپیٹ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وقت ہمارے پاس ظاہری بات ہے 5 دن بہت زیادہ وقت ہمارا مس ہوا ہے، ہم اس کو اگلی آیت کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے اگلی آیت، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جو بیان ہوا ہے نا، یہ اوپر والی آیت میں، یہ آپ نوٹ کر لیں، اس آیت میں بیان ہوا ہے بیٹا اور بیٹی کی تقسیم کے متعلق، اور سیکنڈ والدہ اور والد کی تقسیم کے متعلق، یعنی مرنے والا جو شخص ہے، دنیا سے جانے والا جو شخص ہے، اس کے بیٹا اور بیٹی کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی، اور جو مرنے والا شخص ہے، جو جانے والا شخص ہے دنیا سے، اس کے والد اور والدہ کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی، یہ اس بارے میں تھا۔ اب ذرا آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو فوت ہونے والا شخص ہے وہ مرد ہے تو اس کی اگر بیوی ہے تو اس کو کیسے دیا جائے گا، اگر عورت ہے تو اس کا خامد ہے تو اس کو کتنا حصہ آئے گا، یہ اب آ گیا مسئلہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس کو بھی غور سے سمجھنا ہے، اس کو بھی نوٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ ایزی ہے، ویری ایزی، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو اس میں دو کنڈیشنز ہیں، دو کنڈیشن ہے خامد کو کس طریقے سے ملے گا، دو کنڈیشنز ہیں کہ بیوی کو کیسے ملے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کسے رکھا ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں؟ چلے میں اس کو تھوڑا اوپر کر لوں، دیکھ نہ لیا وہ آپ میں سے کسی نے، سر کس چیز میں؟ میں سر پڑھ لیے؟ تو جس نے نہیں پڑھا وہ مجھے بتایا، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو رکھا ہوگا، خامن کو رکھا ہوگا یا بیوی کو رکھا ہوگا حصہ تقسیم سر کرنے بیوی کو رکھا ہوگا، سر بیوی کو، بیوی بیوی کو رکھا ہوگا۔ بیوی کا رکھا ہوگا سر۔ میں؟ دیکھ لیں، میرے خیال ہے خاوند کو رکھا ہوگا۔ چلے یہ میں صرف اس لیے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں تو آپ کا تھوڑا سا انٹرسٹ قائم ہو، ٹھیک ہاں، ہے؟ تو یہ اسلوب کلاس جو ہے نا ہونا چاہیے کہ کوئی ایسے طریقے جو ہے نا وہ ایسے طریقے سے بات کی جائے کہ آپ لوگ تھوڑا اٹینٹیو رہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت اٹھایا ہے جس کا معاشرے میں نا فقدان تھا۔ اب اگر کوئی یہ شخصیت سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی اس کی جو ہے نا وہ کوئی توہین ہے، توہین نہیں ہے، یہ اس کی عزت ہے، بات سمجھتے ہیں؟ اس کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے کہ جو معاشرے میں جتنا اس کو نیچا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا اونچا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو اٹھایا ہے یہاں سے، خامد اور بیوی کا حصہ تقسیم کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ازواجکم بیویوں سے اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھائی وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، یعنی مرد کو مخاطب کیا ہے، نصف ما ترکا، آدھا ہے اس کا، ما ترکا جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، حصہ کس کا تقسیم ہو رہا ہے،
حصہ بیویوں کا تقسیم ہو رہا ہے پہلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی بات کی ہے، لیکن اگر اس کو ایک اور اینگل سے لیں گے تو وہ مرد کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ڈسکس کس کو کیا ہے؟ بیوی کے نام لے کے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ، دیکھو بھائی حصہ تقسیم ایسے ہوگا کہ اگر بیوی دنیا سے جاتی ہے تو اگر اس کا جو مال ہے وہ تقسیم ایسے ہوگا کہ اس کا آدھا حصہ چلے جائے گا اس کے خاوند کو. کیسے جائے گا؟ اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہے اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ، اگر اولاد جو ہے وہ اس بیوی کی اولاد موجود نہ ہو. لم کا مطلب نہ ہو. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو خاوند کو بیوی کا چھوڑا ہوا ترکہ کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ، 1/2 جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا آدھا. اس میں ایک چیز اور سمجھنے والی ہے. یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ اس عورت کا نکاح کہیں اور ہوا ہو. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے ابھی. میں یہ اوپن اسکرین اس لیے کرتا ہوں، مجھے پتہ لگ جائے کہ کویسچن کا آنسر کون دے رہا ہے. کویسچن یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ان کی اولاد موجود ہے، اولاد موجود نہ ہو تو خاوند کو ملے گا 1/2 یعنی ہاف حصہ. ایسا کیس بھی تو آ سکتا ہے نا کہ وہ جو بیوی ہے اس خاوند کی جو فوت ہوئی ہے اس کا پہلے بھی کسی اور کے ساتھ نکاح ہوا ہو، اور جس شخص کے ساتھ نکاح ہوا ہو وہاں سے بھی اس کی اولاد ہو. تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی جو خاوند کو تقسیم ہونا ہے مال، وہ صرف اس کی، دیکھو نا، ایک تو میں نے آپ کو 3 قسمیں بتائی تھی، میں 3 قسمیں دوبارہ دہرا بھی دیتا ہوں اور آپ سے پوچھ بھی لیتا ہوں نا. کویسچن تھوڑا لمبا ہو رہا ہے تو اصل میں کویسچن بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے نا، کیا کریں پھر. 3 میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھی. ایک تھا عینی بہن بھائی، یعنی وہ بہن بھائی جو ماں باپ جن کے دونوں کے ایک ہی ہوں، ماں بھی ایک ہی ہو باپ بھی ایک ہی ہو. دوسرے اللاتی بہن بھائی. کسے کہتے ہیں جی اللاتی بہن بھائی؟ ہری اپ بتائیں جلدی. سوتیلے سر جس کو کہتے ہیں. اور بھائی سوتیلے کو چھوڑیں، مجھے بتائیں والد کی جانب سے والدہ کی جانب سے. سر باپ کی جانب سے. جی باپ کی والد کی جانب سے. اللاتی کہتے ہیں جو باپ کی جانب سے ایک ہو، مائیں مختلف ہوں. ٹھیک ہے، باپ کی جانب سے ایک ہو. پھر آیا تھا اخیافی. اخیافی کسے کہتے ہیں جی؟ کون سے بہن بھائی؟ باپ مختلف ہوں لیکن ماں ماں کی جانب سے. ماں سے. یا پھر ماں کی طرف سے جو ماں کی جانب سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو تھی نا کنڈیشن اللاتی والی کہ چلو اولاد نہیں ہے تو پھر خاوند کو مل رہا ہے کتنا؟ 1/2. اگر کنڈیشن آیا تھی اخیافی والی، اب کویسچن سمپل بنے گا. اب آپ کو ٹرم سمجھ آ گئی ہے. اخیافی والی کنڈیشن سے مراد یہ ہے کہ جس میں ماں کی جانب سے تو وہ بچے ہیں ماں کے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں جانب سے نہیں ہے. اب اس کے خاوند کو، جو لاسٹ والا خاوند ہے، مجھے بتاؤ اب اس کے خاوند کو کیسے ملے گا حصہ؟ 1/2 ملے گا یا کچھ اور جو آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں؟ جی 1/2 ہی اس کو ملے گا سعد بھائی، کیونکہ جو ہاف ہوگا وہ اس کے دوسری اولاد جو ہے اس کو دیا جائے گا. دیکھو اولاد جو تو پہلی اولاد تو ہے نا، اس عورت کی اولاد تو ہے. وہ بے شک اس خاوند سے ہے، بے شک وہ پچھلے خاوند سے ہے. سر اگر اولاد ساتھ ہوگی تو دے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. یہ صحیح ہے بھائی، اولاد ساتھ ہو. سر پچھلے یہ کون سی بات ہوئی؟ اولاد ساتھ ہو تو دے دیں گے، اولاد نہیں ساتھ ہوگی تو نہیں دیں گے. یہ تو پھر ایسی بات ہوگی کہ بائی چوائس ہوگی کہ اولاد کا آپ کا ساتھ دے رہی ہے یا آپ کے ساتھ موجود ہے تو اوکے ہے، نہیں ساتھ موجود تو نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے کویسچن صرف اس لیے پوچھا سر ہے، اس کا آگے ذکر ہوگا شاید. آگے ہو رہا ہے نا، میں بتا رہا ہوں. یہ میں نے کویسچن آپ لوگوں سے اس لیے پوچھا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا اٹینٹیو ہو جائیں کہ بھئی یہ کویسچن مائنڈ میں بن سکتا ہے. اب ذرا آئیں اس پہ، آگے نہیں، اسی جگہ پہ آئے گا. جی سر وہ میرا جواب یہ تھا کہ پہلے جو اس کا پچھلا خاوند ہوگا نا شاید اس کے بیٹے میں بھی ہوگا، کیونکہ جو اس کے بعد اب چیزیں موجود ہوں گی نا وہ پہلے پچھلے اس کے ہسبینڈ کی بھی تو کچھ چیزیں موجود ہوں گی نا، تو پہلے میرا خیال ہے اس کے بیٹے کو بھی ملے گی. بڑا کمپلیکیٹڈ کر رہے ہیں آپ ہیں، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی غور کیجیے گا. یہ آسان ہی ہے، میں جب اس کو کنکلوڈ کروں گا نا پھر آپ کو ایزی لگے گا. اب سمجھیے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، نصف، آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، اِلَّمْ یکن اگر نہ ہو، لہن ان کے لیے. یہ ہنہ ضمیر کس کی جانب ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہنہ؟ عورت کے لیے. ہاں جی، ہنہ عورت کے لیے، مرد کی تو بات ہی نہیں ہے. اب بے شک وہ اخیافی ہو یا بے شک وہ عینی بہن بھائی ہوں، بھائی
اگر اس بیوی یعنی اس عورت کی اولاد موجود ہے، اخیافی سے مراد جو صرف اس عورت کی اولاد ہے یعنی کہ پچھلے خامد سے، اور اینی سے مراد کہ اس عورت کی بھی اور یہ جو خامد ہے اس کی بھی، جو موجودہ خامد ہے، دونوں صورتوں میں اگر اولاد آ جاتی ہے تو خامد کو نصف نہیں ملے گا، اگر اولاد نہیں ہوتی تو خامد کو نصف ملے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہننا جو ضمیر ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہننا ضمیر یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس کے متعلق ہے، یہ اس بیوی کے متعلق ہے. بھائی بیوی کی اولاد کی بات ہو رہی ہے، مرد کی اولاد کی تو بات ہی نہیں ہے. جو مرد کو مل رہا ہے وہ بیوی کی اولاد ہونے یا نہ ہونے کی بیس پہ مل رہا ہے. تو بیوی کی جانب سے یعنی عورت کی جانب سے دو ہی کیس ہو سکتے ہیں نا، یا تو وہ اینی ہو سکتے ہیں یعنی وہ ایسے بیٹے ہیں جو اس خامد سے بھی ہیں اور اس عورت سے بھی ہیں، یا دوسرا کیس ہو سکتا ہے یا وہ اخیافی ہیں. اخیافی سے مراد جو اس عورت سے ہیں لیکن اس والد سے نہیں ہے یعنی اس خامد سے نہیں ہے. اللاتی تو ہو ہی نہیں سکتے چونکہ بات کس کی ہو رہی ہے، عورت کی ہو رہی ہے. اللاتی تو ہے والد کی جانب سے، تو یہاں والد کی تو بات ہی نہیں ہے، بندے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تو بات ہی عورت کی ہے. دو کیس ہو سکتے ہیں. تو دونوں کیس میں اگر عورت کی اولاد آ جاتی ہے تو اس کے خامند کو آدھا نہیں ملے گا. ہاں اگر اولاد نہیں آتی تو پھر اس کے خامند کو کیا ملے گا؟ 1/2. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آسان ہی ہے، میں اس کو کنکلوڈ کروں گا آپ سر کو سمجھ. ایک منٹ یہ بات کمپلیٹ ہو جائے، میں کویشچن لیتا ہوں آپ کا، یہ بات کمپلیٹ ہو جائے شاید آپ کا کویشچن اس سے کلیئر ہو جائے. فَإِن کانا، پھر اگر کانا ہے لہن ان کے لیے ولد کوئی اولاد، اگر ان کے لیے کوئی اولاد ہے یعنی یہ جو عورت ہے اب اس کی کوئی اولاد ہے تو پھر مرد کو کتنا ملنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کا خامد ہے، مطلب مرد سے مراد بیٹا نہیں ہوگا، یہاں سے یہ دین میں رکھنا، اس کا خامد جو ہے. فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، چونکہ مخاطب کون ہے شروع سے مخاطب ہے خامد. یہاں پہ وَلَكُمْ، کم سے مخاطب خامد تھا، یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ کم سے مراد خامد. فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے الربع، چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، اس میں سے جو چھوڑ جائیں. ٹھیک ہے، ترکنا اب یہ ظاہری بات ہے، یہ سیگا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جمع مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، جمع مؤنث کے غائب کے لیے. مما ترکنا، جو چھوڑ جائیں، من بعدی، اس کے بعد، وصیت کے، یوصینا، وہ عورتیں وصیت کر جائیں، بہا، جس کی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. یعنی یہ دو کنڈیشن ہے، جو عورت فوت ہوئی ہے اس کی اگر کوئی وصیت ہے وہ پوری کی جائے گی اور اس کا جو قرض ہے وہ پورا کیا جائے گا. اس کے بعد جو مال بچے گا اگر اس کی اولاد جو ہے وہ موجود ہے تو خامد کو 1/4 حصہ ملے گا. یہ اب میں نے بات بیان کر دی ہے، اب میں اس کو کر رہا ہوں تھوڑا سا شارٹ فارم میں آپ کے سامنے ایڈریس. دیکھیں دو کنڈیشن ہے، اس کو آپ نوٹ کریں. اب جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں یہ شارٹ ہے، مختصر. دو کنڈیشن ہے خامد اور بیوی، خامد کو حصہ ملنے کی. خامد کو حصہ ملنے کی دو کنڈیشنز ہیں. نمبر 1 کہ عورت کی اولاد ہے، نمبر 2 عورت کی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، دو ہی کنڈیشن ہے. خامد کو حصہ ملنے کی دو کنڈیشنز ہیں. نمبر 1 عورت کی اولاد ہے اور نمبر 2 عورت کی اولاد نہیں ہے. اگر عورت کی اولاد ہے تو خامد کو ملے گا 1/4 یعنی پورے مال کا چوتھا حصہ. اگر عورت کی اولاد نہیں ہے تو خامد کو ملے گا 1/2. بس اتنی سی بات ہے. اب مجھے بتائیں خامد کے حصے کے بارے میں آپ کی کوئی کوئری ہے تو بتا لیں، ابھی بتا دیں. چونکہ جب میں اینڈ میں اگر آپ سے کویشچن پوچھتا نا تو آپ کو پھر نا چیزیں سمجھ نہیں آنی. جب میں ایک ایک چیز کو کلیئر کر رہا ہوں نا یہاں پہ، تو اگر آپ کو خامد کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا ابھی سمجھ نہیں آئی تو بتا دیں. ہے کسی کا کوئی کویشچن؟ جس کا نہیں ہے نا، جس کا کویشچن ہے وہ بتائے، جس کا نہیں ہے کویشچن وہ نہ بتائے. سر آپ تھوڑا سا پیچھے سے ریپیٹ کر دیں تو نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا. جی اگر ریپیٹ کر سکتے ہیں. اپلوڈ بھی ہو جائے گی. میں بہرحال لیکچر اس طرح کافی لینتھی ہو جائے گا، میں بہرحال بتا رہا ہوں، پھر بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں. تو آپ اس کو دوبارہ ایک دفعہ سن بھی لیجئے گا تو آپ کو اور آسانی کے ساتھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ خامد کو حصہ تقسیم ہونے کی دو صورتیں ہیں. فوت ہونے والی ہے اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے. نمبر 1 بیوی، آپ نے یہ چیز دیکھ رکھی ہے، میت جو ہے وہ بیوی ہے، خامد کو حصہ دینا ہے. کیسے دیں؟ دو کنڈیشن ہے، اس عورت کی اولاد ہے یا اس عورت کی اولاد نہیں ہے. اگر اس عورت کی اولاد ہے تو خامد کو ملے گا 1/4.
اگر اس عورت کی اولاد نہیں ہے تو خاوند کو ملے گا 1/2. بس یہ 2 کنڈیشن ہیں. کلیئر ہے جی؟ سر میرا ایک کوشچن ہے. جی بتائیں. یس سر. سر اگر جو عورت ہے اس نے، جیسے آپ نے پہلے اگزامپل دی کہ ایک دفعہ پہلے شادی ہوئی تھی پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ یعنی کہ مطلب نکاح کیا ہے، تو اب وہ جب فوت ہوئی ہے تو مطلب ایک شوہر سے اس کی اولاد ہے لیکن ایک سے نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس سے اولاد ہے اگر یہ اولاد اس کی موجود ہے، اب خاوند کو تو ملے گا کیا؟ جی. خاوند کو کیا ملے گا بتائیں ذرا، آپ نے خود سوال بنا لیا ہے. جس کی اولاد ہے. ہاں اولاد ہے، بتائیں. اولاد ہے تو پھر 1/4 obviously. جی. 1/4 مل گیا اوبیسلی. اب مجھے یہ بتائیں کہ 1/4 جی. ان کو مل گیا، یہ تو تھے اصحاب الفروز. اب اولاد میں ہم دیکھیں جی. گے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں. وہ تو آپ کو بیٹا بیٹی کا بتا دیا نا جی. اوپر میں نے، تو وہ پھر اس حساب سے جی. تقسیم کر دیں گے ان کے درمیان. اگر دونوں ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو عورت سے دوگنا مل جائے گا، اتنے حصے جی. تقسیم کر دیں گے. اگر صرف بیٹی ہے ایک تو 1/2 مل جائے گا اس کو بھی. ٹھیک ہے. اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں 2/3 مل جائے گا. اس طریقے سے ان میں تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی سر. جی. کسی اور کا؟ سر وہ اوکے. اگر جیسے پچھلے ہسبینڈ سے اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ فوت ہو گیا، اب اس نے دوسری شادی کی، اب اس عورت سے، اس مرد سے بھی مطلب بیٹا یا بیٹی ہے، یار تو فوت یعنی ایک دونوں ایک منٹ بیٹے ایک منٹ بیٹی میں ایک جو، منٹ فوت آپ نے پہلے کر دی یا شادی آپ اس کی بعد میں کروا رہے ہیں؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ نہیں نہیں، پہلا فوت ہو گیا، دوسرا مطلب جو دوسرے سے پھر اولاد ہوئی ہے نا، دوسری اس نے پھر اچھا شادی اچھا. کی، دوسرے سے اولاد ہوئی، تو پچھلے کے مطلب شوہر کی اولاد سے اور اب کے شوہر کی اولاد میں جو حصہ تقسیم ہوگا وہ برابر ہی ہوگا ویسا ہی؟ دیکھیں شوہر کی تو یہاں بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے عورت کی. عورت کی جو اولاد ہے نا، جو عورت کی طرف سے اولاد آئے گی نا، بے شک وہ پچھلے شوہر سے ہے بے شک اس شوہر سے ہے، ان کے درمیان حصہ ویسے تقسیم ہوگا جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے. مطلب دونوں برابر ہی ہوں گے نا، جیسے پچھلی اولاد نہیں کے اور نہیں اب نہیں، کی اس میں اس اولاد میں میں اس دونوں میں ہاں اس برابر میں یہ آپ مطلب؟ کا کویشچن ویلڈ ہے، آپ کا کویشچن ویلڈ ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جو اخیافی بہن بھائی ہے نا، اخیافی بہن بھائی، اخیافی سمجھتے ہیں نا؟ ذرا بتائیں ذرا سہیل، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. اخیافی کا آپ نے بتانا ہے، کوئی اور نہ بولے. اخیا سر وہ کیا کہتے ہیں، ایک مطلب سوتیلا اور ایک سگی او ہو، اولاد جو ہوتی ہے. یہ کیا کیا ستیلا سگا؟ تو وہ تو ہم نے ٹرم ہی نہیں پڑھی جو ستیلا سگا لے گیا ہے. اخیافی، اس کو نوٹ کریں نا یار، اس کو نوٹ کریں. چل دیکھ کے بتا دیا کرو جب ڈھونڈنا پڑ جائے گا. اخیافی ہوتے ہیں جن کی ماں ایک ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب اخیافی جو بہن بھائی ہیں نا، یہ ان کا حصہ ڈیفرنٹ طریقے سے، ڈیفرنٹ سٹائل سے تقسیم ہوتا ہے. آپ کا کویشچن ویلڈ ہے. میں ابھی کچھ نکات لکھوانے لگا ہوں، آپ نے اسے نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے سب لوگوں نے. یہ اخیافی بہن بھائیوں کے متعلق ہے. ان کی تقسیم تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے باقی لوگوں سے. ہوتا یہ ہے کہ اخیافی جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں احکامات اینڈ میں آ رہے ہیں. چلے میں ابھی نہیں لکھواتا ان کے بارے میں، یہی آیت کے آخر میں آ رہے ہیں، وہ میں آپ کو اس ٹائم لکھوا دوں گا تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اخیافی جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ان کا تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. چونکہ اخیافی ہوتے ہیں صرف والدہ کی جانب سے، بات سمجھتے ہیں؟ تو جو ہوتے ہیں نا اللاتی ہو گئے یا سگے ہو گئے، یہ ہوتے ہیں باپ کی جانب سے. تو باپ جو ہے وہ ایک قسم کی اوریجنلٹی والی چیز ہو جاتی ہے نا، تو وہ اس حساب سے اس میں تقسیم ہوتی ہے. تو والدہ کی جانب سے اس حساب سے تقسیم ہوتی ہے. جو والدہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ والدہ کی ملکیت سے ریلیٹڈ ان میں تقسیم اس لحاظ سے ہوتی ہے. تو وہ بیس پوائنٹ مانا جاتا ہے، ریفرنس پوائنٹ مانا جاتا ہے اس والدہ کو. ٹھیک ہے. اور جو دوسرے دونوں ہیں اللاتی اور سگے، اس میں ریفرنس پوائنٹ مانا جاتا ہے والد کو. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللاتی اور سگے ان کا تقریباً تقسیم جو ہے نا وہ ایک جیسی ہے تقریباً. جو اخیافی ہیں وہ چونکہ ریفرنس ان کا چینج ہو جاتا ہے، والدہ کی طرف ہو جاتا ہے، تو ان کی تقسیم تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. وہ ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں. یہاں پہ مجھے یہ بتائیں، خامد سے ریلیٹڈ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ خامد میں حصہ کیسے تقسیم؟ تقریباً. چلیں یہ بھی شکر ہے، الحمدللہ. کسی کا کوئی کویشچن نہیں ہے کہ خامد میں کیسے تقسیم ہونا ہے؟ چلیں آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہے. اب ذرا آ سر جائیں. وہ کیا کہتے ہیں اس کی، اگر مطلب عورت میں سر، اچھا چلیں ابھی اگر شوہر کا ہی ذکر ہو رہا ہے نا، میں نے والدین کا پوچھنا تھا، جو عورت کی والدین ہیں ان میں مطلب. دیکھو وہ تو والدین کا اوپر ہو گیا نا ذکر، آپ اس کو کمبائن نہ کریں. وہ کمبائن اینڈ میں کریں گے نا، ہم جب سارا کچھ پڑھ لیں گے پھر ہم کمبائن بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. ہاں تو ابھی آپ الگ الگ سمجھیں نا. سٹیجز ہوتی ہیں سیکھنے کی بھی، وہ ہم ایک دفعہ ہی اگر شروع کریں گے اسٹارٹ سے تو پھر ہمیں کچھ نہیں سمجھ آنا تھا.
چلو اس کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ الگ پورشن ہے، یہ الگ پورشن. آگے چلتے ہیں. یہ ہو گیا خامد کا پورشن. ٹھیک ہے، اب آگے تھوڑا سا بیوی کا پورشن. بھائی بیوی کو کیسے تقسیم ہوگا؟ چلو اب خامد بھی تو فوت ہو جاتا ہے نا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف بیویاں فوت ہوتی ہیں اور خامد فوت نہیں ہوتے. نہ ہی ایسے ہے کہ خامد فوت ہو رہا ہے تو بیوی فوت نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جب لے کے جانا لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو اب خامد اگر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو کیسے تقسیم ہوگا؟ اس کی بھی وہی دو کنڈیشن ہے، اولاد ہے اور اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، دو ہی کنڈیشن ہے. یعنی جو خامد فوت ہوا ہے اس کی اولاد ہے، دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ اس کی اولاد نہیں ہے. چلیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ میرے کوشچن کو آپ، چیٹ باکس میں ایک سوال آیا تھا. میں لیتا ہوں اینڈ میں، یہ آپ کلیئر ہونے چاہیے یہ والی بات جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خاوند کی جو وراثت تقسیم ہوگی اس میں کون کون سی اولاد آتی ہے؟ 3 قسم کی اولاد بتائیے نا، عینی، اللاتی، اخیافی. جلدی سے مائک آن کر کے بتائیں، میں بھی ذرا دیکھوں کون کتنا ایکٹیو ہے. اللاتی اور اینی. اللاتی اور اینی. بالکل بالکل ٹھیک ٹھیک بتایا، ٹھیک بتایا، ٹھیک بتایا. ٹھیک ہے جی، مطلب تھوڑا ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے تھوڑا فوکس کرنا ہے کہ بھی کس کی بات ہو رہی ہے اور کن لوگوں میں تقسیم ہونا ہے، یہ چیز دیکھنی ہے آپ لوگوں نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آگے کنڈیشن وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے یعنی جو رہ گئی ہیں اور جن کے خاوند فوت ہو گئے ہیں، الربع، چوتھا حصہ ہے، 1/4 حصہ ہے، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا ہے. مخاطب اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا مرد کو اصل میں اس آیت میں نا شروع سے ہی، اس وجہ سے مخاطب کی ضمیریں ان کے لیے یوز ہو رہی ہیں. مخاطب پروناؤن جو ہے نا کچھ مخاطب کے لیے یوز ہوتے ہیں، کچھ غائب کے لیے یوز ہوتے ہیں. مخاطب مطلب جو سامنے موجود ہو ایک قسم کا، اس کے مخاطب کرتے ہیں. تو مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم نے چھوڑا ہے. کس کنڈیشن میں؟ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد موجود ہے. آپ کو پتہ ہے چوتھا حصہ مل رہا تھا خامد کو کس کنڈیشن میں؟ کون بتائے گا؟ اگر اس کی اولاد ہے اولاد تو ہو، اگر اس کی اولاد. ہاں یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ مل رہا ہے، اور وہاں پہ تھا اولاد ہے تو خامد کو چوتھا حصہ مل رہا تھا. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آگے بتاتا ہوں آپ کو. فَإِن كَانَ لَكُمْ، پھر اگر ہے تمہارے لیے، ولدن، کوئی اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے. مما ترکتم، اس میں سے جو چھوڑا تم نے، من بعد وصیت توصون بها أو دین، یعنی وصیت پوری ہو جائے گی اور قرض پورا ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ حصہ تقسیم ہوگا. اب یہاں پہ 2 کنڈیشن ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں. نمبر 1 یہ ہے، یہاں پہ تقسیم کی بات ہو رہی ہے بیوی کو کیسے ملے گا حصہ. اگر خامد فوت ہوا ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ موجود ہے تو بیوی کو ملے گا 1/8، اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا 1/4. بس یہ 2 کنڈیشن ہے، نوٹ کر لیں جلدی سے. بیوی کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا؟ نمبر 1، اولاد موجود نہیں ہے، 1/4 حصہ مل جائے گا بیوی کو. نمبر 2، اولاد موجود ہے تو کیا ہوگا؟ 1/8 حصہ مل جائے گا بیوی کو. ٹھیک ہو گیا؟ اب مجھے بتائیں کہ بیوی کے حصے کو تقسیم کرنے میں اگر آپ کی کوئی جو ہے نا وہ کوئی سوال ہے، کوئی کوشچن ہے، کوئی کوئری ہے تو آپ پوچھ لیں، پھر ہم آگے چلیں. سر جی وہ کوشچن، بیوی کے اگر یعنی کہ پچھلی خاوند سے یعنی کہ اخیافی بہن بھائی ہیں تو اس کو بھی اولاد میں گنا جائے گا پھر خاوند کے لیے؟ بھائی بیوی کی دیکھو نا، بیوی ہے وہ آپ کی بات درست ہے. اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ریفرنس پوائنٹ کوٹ کریں. ریفرنس کیا ہے اس وقت؟ تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ مرد کی یا عورت کی؟ مرد کی ہو رہی عورت کی. ہے. مرد کی ہو رہی ہے نا تقسیم یار، جو فوت ہوا ہے اس کی تقسیم کرنی ہے نا وراثت ہم نے. وہ مرد جو ہے ہاں جی، ہاں جی، حصہ اس کا اخیافی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کا اخیافی کے جی ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اخیافی کو نہیں ملے گا یہاں پہ. جیسے ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہاں پہ اخیافی کو نہیں ملے گا. اخیافی کے قوانین آگے آ رہے ہیں، بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوگا. کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ سعد بھائی میرا کوشچن بتائیں. وہ آپ نے کہا ہے کہ اچھا اگر ایک چیز ذہن میں، مرد کی یعنی کہ صرف اولاد نہیں. ایک منٹ رکیے گا. ایک چیز ذہن میں رکھیں، بس ہم نے آج یہیں تک پڑھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وقت کافی ہو گیا، دوسرا میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک دفعہ اتنا زیادہ پڑھنے کے بعد میں سمجھ ہی نہ آئے. تو آج ہم نے یہیں تک پڑھنا ہے انشاءاللہ.
تو آپ کا اب کوئی کوشچن ہے کس کس چیز میں؟ ہم نے 4 چیزیں پڑھی ہیں. دیکھیں ایک چیزیں میں لیتا ہوں، آپ کا زیادہ کوشچن لیتا ہوں، میرے ذہن میں ہی ہے. ایک چیز ہے کہ ہم نے بیٹا اور بیٹی کے درمیان کیسے حصہ تقسیم کرنا ہے. سیکنڈ چیز والد اور والدہ کے درمیان کیسے حصہ تقسیم کرنا ہے. نمبر تھرڈ چیز جو ہم نے پڑھی ہے کہ خاوند کو کیسے حصہ دیا جائے گا بیوی کے فوت ہونے کی صورت میں، اور خاوند کے فوت ہونے کی صورت میں بیوی کو کیسے حصہ دیا جائے گا. یہ ہم نے 4 چیزیں پڑھی ہیں، 4 کیٹیگری کے لوگ پڑھے ہیں. اب پوچھیں زیاد کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ جی میں پوچھ رہا تھا کہ اگر جو مرد ہے وہ تو ہو گیا تو اس کی اولاد نہیں ہے تو عورت کو 1/4 ملے گا اس کی جائیداد سے، تو اس کا باقی حصہ کس کو جائے گا اس کے اگر پیرنٹس بھی نہیں ہیں تو؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، بہت ہونے والے. آپ کمبائن کویشچن کر رہے ہیں. کمبائن سے مراد یہ ہے ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم الگ الگ ڈسکس کر لیں ایک دفعہ سب لوگوں کے حصے. یہ باقی تقسیم ہو جائے گا، وہ ٹینشن نہیں لینی. وہ حصہ تقسیم ہوگا، وہ بتاؤں گا کس میں ہوگا. جب ہم کٹھا کویشچن بنائیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب کیا کنڈیشن بن رہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی اگر آپ کٹھا کرو گے نا تو آپ کو چیزیں بھولنے لگ جائیں گی. ابھی آپ صرف حصہ کوٹ کریں، اپنے ذہن میں مائنڈ میں رکھیں اور یاد کریں اسے کہ بیوی کو کتنا مل رہا ہے، خاوند کو کتنا مل رہا ہے، کون سی کنڈیشن ہے، بیٹے کو کتنا مل رہا ہے، بیٹی کو کتنا مل رہا ہے، والد کو کتنا مل رہا ہے، والدہ کو کتنا مل رہا ہے. اتنا ذہن میں رکھیں. جب ہم ایک سب کو کمبائن کر کے ایک کیس بنائیں گے نا، اس کیس میں پھر ہم دیکھیں گے یہ چیزیں کہ کس کس کو جا رہا ہے اور کتنا کتنا جا رہا ہے. جی جی اوکے، تھینک یو. سر چیٹ باکس میں ایک سسٹر کا سوال ہے کہ عورت کے بھائی اس کا حصہ لے سکتے ہیں سر؟ مطلب جیسے اگر عورت کی پینشن ہو، عورت کی ڈیتھ ہو جائے لیکن اس کا ہسبینڈ ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کنڈیشن بن رہی ہے کہ ان کا حصہ ان کے بھائیوں کو جانا چاہیے قرآنک پوائنٹ آف ویو سے تو ضرور لیں. اگر ایسی کنڈیشن نہیں بن رہی اور اس کے بھائی لے رہے ہیں تو یہ صرف گناہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے، اور بغیر معافی کے معاف بھی نہیں ہونا. بغیر معافی سے مراد یہ ہے. نہیں ساتھ بھائی، جی بتائیں. عورت کا حصہ تو اس کے بھائی بالکل نہیں لے سکتے، اسلام میں تو اس کی اجازت ہے ہی نہیں. ہے سر میں آپ سے وہی بات عرض کر رہا ہوں، اس میں کنڈیشنز ہیں کہ کتنا حصہ ان کو جائے گا جب وہ فوت ہوگی. فوت ہونے کی صورت میں کہہ رہا ہوں، یہ پینشن شنشن کا جو معاملہ ہے یہ تو کوئی حصہ نہیں ہے. یہ تو اس کا، اس کے بچوں کا، اس کے خاوند کا، وہ اس لحاظ سے تقسیم ہوگا. بچے نہیں ہیں، خاوند نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر کس کو جائے گا پھر دیکھا جائے گا نا، وہ اس کی بات کر رہا ہوں میں. اوکے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو بیوی فوت ہوئی ہے نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کے خاوند ہیں. اب کس کو جائے گا پھر دیکھا جاتا ہے. پھر بھائی بھائیوں کے نمبر آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. تو اگر اس لحاظ سے کوئی کنڈیشن، سر ایک اگر اس لحاظ سے کوئی کنڈیشن بن رہی ہوگی تو مل جائے گا. اگر جان بوجھ کے وہ اس کا جو ہے نا وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی معافی پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نہیں ہے. جی سر ایک سوال ہے کہ اگر ایک مرد ہے، ٹھیک ہے، اس نے شادی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، اس کا کوئی باقی بہن بھائی وغیرہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں، سمجھے وہ دوسرے شہر منتقل ہو گیا، اکیلا تھا، یعنی اب جو اس کی ریمیننگ چیزیں ہوں گی وہ کیسے تقسیم ہوگی؟ یعنی اس کے دوستوں کو پتا تھا کہ بھائی اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو وہ اس کا پھر وہ جو ریمیننگز ہیں وہ کیسے ہوں گی؟ اس کی جیسے گھر وغیرہ تھا اور گاڑی وغیرہ یہ وہ. آپ نے کویشچن کیا کیا ہے ایک منٹ بتائیے گا، میں تھوڑا ایک طرف دھیان تھا میرا. وہ کہ مطلب ایک مرد ہے، اس نے شادی نہیں کی تھی اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی آگے پیچھے بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، والدین اولاد بھائی بہن کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہوں تو اس کے دوست مطلب ان کو پتا تھا کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو ہوں اس کی پھر جو ریمیننگ ہے اس کی پراپرٹی یا پیسے مال دولت جو ترکہ اس نے چھوڑا وہ کیسے ٹھیک، تقسیم وہ ہوگا؟ سہیل بھائی کو ملے گا. وہ کہاں جائے؟ وہ سہیل کو ملے گا انشاءاللہ. سر وہ میرا میرا حصہ بھی لگ سبجیکٹ کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے، پھر کیسے ملے گا؟ وہ آپ رابطہ کرنا نا ایسے بندے کے ساتھ، ایسے بندے کے ساتھ رابطہ رکھنا بہت ضروری کام ہے بھائی، کہیں نہ کہیں کام تو آئے گا نا. اچھا میں یہ مزاحن بات کر رہا تھا. بات یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کلالہ ہے. یہ کلالہ کو ہم نے ڈسکس کر ہی نہیں رہے ابھی، یہ آخر میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ اسی صورت کے اینڈ میں آئے گا. اسی صورت کے اگلی آج جو پورشن رہتا ہے اس میں کچھ حصہ آ جائے گا. تو یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی دین آپ کا یہ کویشچن ہم لیں گے، ابھی نہیں. ابھی جو حصے ڈسکس ہوئے ہیں یہ واجد بھائی کہہ رہے ہیں سارے حصوں کو ایک دفعہ کنکلوڈ کر دیں. میں وہ کر دیتا ہوں، اس سے پہلے اگر کسی کو کوئی کویشچن ہے تو بتا دیں. جی سعد بھائی میں ایک دفعہ پھر کلیئر کر لوں، یعنی کہ اگر خاوند فوت ہوتا ہے تو بیوی کو یعنی کہ 1/4 حصہ ملے گا اگر اس کی اولاد نہیں ہے.
اور ایک اور کنڈیشن بھی ہے کہ اگر خاوند فوت ہوتا ہے اور بیوی کی اولاد ہے یعنی کہ اخیافی بہن بھائی ہیں جو، تب بھی بیوی کو 1/4 ہی حصہ ملے گا۔ اچھا عمیر بھائی، میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کویشچن اگر کسی کا ہے وہ کویشچن کر لے، نہیں تو یہ آپ کلیئر کرنے کے بعد بات آپ کی درست ہے، میں ایک دفعہ ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں اور کلیئر بھی ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے لکھا ہے اگر کہیں غلطی ہوئی ہے ان سے تو وہ اس کو سیٹ کر لیں گے۔ تو اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ مجھے بتا دیں۔ سر آگے وہ اگر ایک 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 مرد فوت ہو گیا، اس کی پیچھے فیملی ہے اور ٹھیک ہے اس کی بیوی بھی ہے، تو اگر اس کا کرائے پہ گھر تھا تو وہ کرایہ کہاں سے، مطلب اس کے ریمیننگ میں سے کہاں سے کرایہ جائے گا، کرایہ کا حصہ؟ کیسے 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 کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی فوت ہو گیا، ایک مرد ہے اور ٹھیک ہے، وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا، تو اس کی بیوی اور اولاد ہے، تو جو اس کی بیوی اور اولاد نے ظاہر اب دینا ہے گھر کا کرایہ، تو وہ کون سے اس کے ترکے میں سے جائے گا، کون سے حصے میں سے؟ اللہ اکبر۔ کرایہ اگر دیکھو اس کی وفات کے وقت جو کرایہ بنتا تھا پہلے تو وہ کرایہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی وفات تک جو کرایہ بنتا تھا پہلے اس کے مال سے، وہ اس کا قرض ہے قسم کا، وہ ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب قرض میں آئے گا؟ قرض میں آئے گا، وہ ادا کیا جائے گا۔ اور اگر اس کا اب اگر اس گھر میں جو رہنا چاہتا ہے تو وہ جو رہے گا اس گھر میں، بے شک وہ اس کی پوری فیملی رہے، تو وہ جو ہے نا وہ سب لوگ اس کرائے کو دیں گے مل کے۔ بات سمجھتے ہیں؟ جو وہاں پہ رہے گا، جو بیٹا رہے گا، بیٹی رہے گی، بیوی رہے گی، تو جو اس کو ترکہ ملے گا وہ پھر اپنے مال کے خود محافظ ہیں، اور اپنے حساب سے اپنے جس گھر میں رہ رہے ہیں، جو فیسلٹی یوز کر رہے ہیں، اس حساب سے وہ اس کا کرایہ خود پے کریں گے۔ پھر کسی ایک، یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے جی ایک بیٹا کسی اور جگہ پہ رہتا ہے، اب اس کو کہو جی یہاں پہ 2 سال رہنا ہے باقیوں نے، تو آپ یہاں کا جو ہے نا کرایہ بھی ساتھ دو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ مرنے تک جو کرایہ بنے گا وہ تو اس کے مال میں سے دیا جائے گا، اس کے بعد جو اس گھر میں جو رہے گا وہ خود دے گا اس کا کرایہ۔ صحیح صحیح، مطلب اس کے یہ ایک چیز قرض میں آئے گی، پہلے قرض ادا ہوگا، بعد میں اس کی وصیت اور بالکل ترکہ۔ بالکل، ٹھیک ہو گیا یہ سر، کلیئر ہو یہ قرض ہے، قرض ہے۔ گیا۔ جی، کویشچن کلیئر ہے سب کے؟ میرے خیال سے کلیئر ہے۔ ہم ایک دفعہ جو ہے نا اس کو میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں، 2 منٹ میں، اور اس کے بعد ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے گا۔ نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ بھائی بیٹا اور بیٹی میں کیسے تقسیم ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا کوئی خاص حق بیان نہیں کیا۔ ہاں اگر ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ جس میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے تو کیا ہوگا؟ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ بیٹا موجود نہیں ہے، 2 یا 2 سے زیادہ صرف بیٹیاں مرنے والے کی، تو کیا ہوگا؟ ان میں تقسیم ہوگا ثلثا ما ترک، 2/3، 2/3۔ اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو 1/2، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے والدین کا حصہ۔ تو والدین میں یہ ہے کہ والدین باپ ہیں یا مطلب والدہ یا والدہ ہے، تو ان دونوں کو حصہ دیا جائے گا 1/6۔ 1/6 حصہ دیا جائے گا، پہلی کنڈیشن ہے اس میں۔ مما ترک ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد جو ہے وہ موجود ہے تو کیا دیا جائے گا؟ 1/6۔ اگر اولاد موجود نہیں ہے، مرنے والے کی اولاد موجود نہیں ہے، یہ دوسری کنڈیشن ہے، تو کیا ہوگا؟ پہلے والدہ کو حصہ دے دیا جائے گا 1/3، باقی جو مال بچے گا وہ سارے کا سارا والد کو دے دیا جائے گا، اسباب النفس جس کو کہتے ہیں۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بہن بھائی موجود ہیں، یعنی یہ ثلث تو مل رہا تھا والدہ کو، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اولاد نہ ہونے کے ساتھ ساتھ لیکن اس کے بھائی موجود ہیں جو مرنے والا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر چھٹا حصہ آ جائے گا، من بعد وصیۃ یوصی بہا أو دین۔ یہ سارا کچھ کب ہوگا؟ یہ وصیت کے بعد ہوگا۔ یہ ہو گیا دونوں کا حصہ۔ اس کے بعد آگے آپ کا خاوند اور بیوی کا حصہ۔ سب سے پہلے بیان ہو رہا ہے کہ بیوی فوت ہوئی ہے، خاوند کو کیسے حصہ دیا جائے گا؟ بیوی فوت ہونے کی صورت میں جو خاوند کو حصہ دیا جائے گا، اگر 2 کنڈیشن ہے۔ نمبر 1، اگر ان لم یکن لہن ولد، اولاد نہیں موجود تو خاوند کو 1/2، اولاد موجود ہے تو خاوند کو 1/4، ٹھیک ہے؟ دوسری کنڈیشن ہے بیوی کی۔ بیوی میں یہ ہے کہ ان لم یکن لکم ولد، اگر اولاد جو ہے وہ نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا 1/4، اگر اولاد موجود ہے تو بیوی کو ملے گا 1/8، ٹھیک ہے؟ یہ حصے ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو کافی حد تک کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ آپ سب لوگ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔